اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان۔ ناظرین، آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ ان ساتوں نوجوانوں نے اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال رکھی ہیں۔ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے چکے ہیں یہ نوجوان جن کو اپنی جوانیوں پر بڑا ناز تھا اور تلوار کی کاٹ پر بڑا فخر تھا۔ یہ بڑا فخر کیا کرتے ہیں تلوار کی کاٹ پر، اور جو ان کی اپنی فرسودہ روایات تھی جو ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھیں، ان روایات نے ان کے ذہنوں کو معاف کر دیا تھا، ان کے ذہنوں کو بند کر رکھا تھا۔ ان کی آنکھوں پر جہالت اور فرسودگی کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ جس عظیم ہستی کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے، وہ اس عظیم ہستی کو صادق الامین کا لقب بھی دے چکے تھے۔ یہ ساتوں نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا کرتے تھے، یہ 7 نوجوان۔ تو ناظرین، وقت گزارنے کے لیے گفتگو کا موضوع ان کے پاس تھا اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا اول فول انہوں نے بکا، یعنی کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع ہو گئے۔ اسلام مخالف میں اتنے اندھے ہو چکے تھے، جہالت میں اتنے گر چکے تھے کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف اول فول بکنا شروع ہو گئے تھے اور اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے۔ کفر کے اندھیروں نے ان کے من، ان کے دل اور بھی کالے کر دیے تھے۔ یہ مزید جہالت کی گہرائی میں گر چکے تھے، اور ابو جہل بولا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر تم ان کی اطاعت اختیار کر لو تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور پھر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اردن کے باغات کی طرح تمہیں سرسبز باغات ملیں گے، اور اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے گا، اور موت کے بعد آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ابو جہل کے الفاظ تھے۔ ابو جہل کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کھڑے ہو کر یہ اول فول بک رہے تھے۔ ناظرین، ظلمت کی شب کچھ اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب ٹائم گزرتا ہی جا رہا تھا، اور یہ ساتوں نوجوان انتظار میں ہیں کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور ہم سب مل کر جو ہے وہ ان پر وار کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کا قتل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ یہ ساتوں نوجوان خوش گپیوں میں مصروف تھے، اسلام کے خلاف اول فول بک رہے تھے کہ ہمیں شعلوں میں پھینک دیا جائے گا، اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اول فول بکنا شروع کر دیا۔ تو ناظرین، یہاں پر اب رب تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے، رب تعالیٰ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کی مدد کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت دیکھیں کہ یہ سبھی جو ہے وہ انہی خوش گپیوں میں مصروف تھے، یہ اسلام کے خلاف اول فول بک رہے ہیں، اور یہاں پر انہی گپوں میں مصروف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام فلانا ڈمکانا جو بھی ہے، اور اونچے اونچے کہکے بلند ہو رہے ہیں، شیطانی کہکے بلند ہو رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان میں تھا، شیطان بھی تھا، تو شیطان ان کو مزید بھڑکا رہا تھا، شیطانی کہکے بلند ہو رہے تھے۔ ادھر کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلا، ہواؤں نے دم ساتھ لیا، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور محاصرین کے سروں پر مٹی ڈالنے لگے۔ کفر مبہوت تھا، کفار یہ نوجوان اس انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے، ان پر جھپٹ کر ان کو تلواروں سے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈال رہے تھے تو ان سب کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گویا کہ ان میں روح ہی نہ تھی
کہ وہ اپنے مذموم ارادے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ان میں جسارت ہی نہ تھی، ان میں روح ہی نہ تھی۔ لیکن نا جو ابو جہل للکار کر کہہ رہا تھا، اسلام کے خلاف اول فول بک رہا تھا، تو دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں ابو جہل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو جہل، میں نے یہ تمام بات کہی اور تم بھی انہی جہنمیوں میں سے ایک ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کو جواب تھا۔ اور محاصرین کا شانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر نامرادی کی خاک ان کی عقل و خرد کا ماتم کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ پر پہنچے، فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ناظرین، کس طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے خاک جو ہے وہ ان محاصرین کے سروں پر ڈالی، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے ان میں روح نہ تھی، اور یہ بالکل ساکن ہو رہے تھے۔ تلوار تو اٹھانا دور کی بات، یہ ساکن ہو گئے تھے، ان میں روح نہ تھی۔ یہ اتنی جسارت نہیں کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر رہے تھے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان اللہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔